کراچی گرینڈ لائنز کے سربراہ محمد اسلم خان نے ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی میں سسٹم کے نام پر کراچی کو تباہ کیا جا رہا ہے. کسی بھی ادارے میں چلے جاؤ وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. بیسکلی ہم لوگوں نے ایک پٹیشن فائل کری تھی پاکستان ریلویز کے اگینسٹ اور فیصل کنٹونمنٹ کے اگینسٹ. اس کے اندر بیسکلی جو پاکستان ریلویز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اگینسٹ ہم لوگوں نے یہ پٹیشن لگائی تھی کیونکہ وہ لوگ کمرشل سرگرمیوں کے اندر ملوث تھے. اس کے باوجود کیونکہ 2020 کے اندر سپریم کورٹ کے واضح آرڈرز تھے کہ پاکستان ریلویز کوئی کمرشل زمین کا کام نہیں کر سکتی, کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کے اندر کوئی کام نہیں کر سکتی. آج کی تاریخ کے اندر کراچی گرینڈ الائنس کے جو صدر ہیں انہوں نے انٹروینر کی اپلیکیشن لگائی ہے اور اب اس جو پیشی ہے اس کو غیر مدت کے لیے ابھی ملتوی کر دیا گیا. دیکھیے دراصل آج تو ہم نے انٹروینر کی ایک اپلیکیشن دی ہے, اس اپلیکیشن میں نوٹسز ایشو ہوئے. ہم اس لیے اس میں انٹر ہوئے, آج کراچی شہر کو اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں بھی چلے جاؤ, کسی بھی کام میں چلے جاؤ تو ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ سسٹم. آپ تھانے میں ایس ایچ او کے پاس بھی چلے جائیں گے نا تو ایس ایچ او بھی یہی کہے گا کہ یار سسٹم کے لوگ ہیں, ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ سسٹم کے لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں, کوئی کمپرومائز کر لیں سسٹم کے ساتھ. سسٹم یعنی کون سا سسٹم ہے پاکستان میں, کون سی گورنمنٹ چل رہی ہے کہ جو سسٹم سے کمپرومائز کیا جائے؟ کورٹ کے اندر چلے جاؤ, کورٹ کے اندر بھی کیسز نہیں چلتے. یعنی کوآپریٹو سوسائٹیز کے کیس 10 سال سے چل رہے ہیں, 4 5 سال سے کیسز چل رہے ہیں, ان کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. اور فیصلے ہوتے بھی ہیں تو فیصلے ہونے کے بعد دوبارہ پھر اس میں کوئی نہ کوئی رخنہ اندازی کر دی جاتی ہے. یعنی کسی حال کے اندر بھی کیسز جو ہے نا حل نہیں ہو رہے ہیں. اور سسٹم کی بات ہوتی ہے, میں آرمی چیف سے یہ اپیل کرتا ہوں, جس طریقے سے انہوں نے رافیل کو اڑوایا ہے اسی طریقے سے کراچی سے سسٹم کو اڑائیں. سسٹم کو اڑانا چاہیے, سسٹم کو ختم کرنا چاہیے. کراچی میں سسٹم نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے, ہر جگہ ہر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا. سسٹم سسٹم سسٹم. ہم سسٹم کے خلاف اپیل کرتے ہیں پاکستان کی تمام ہائر اتھارٹی سے, پریزیڈنٹ آف پاکستان سے, پرائم منسٹر آف پاکستان سے, آرمی چیف سے, کہ خدا کے واسطے اس سسٹم کو بھی اڑاؤ جس طرح تم نے ہندوستان کی فوج کو اڑایا ہے. بھائی سسٹم تو بہت دیکھیں سندھ میں خاص طور پہ پاکستان میں سسٹم نہیں ہے, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر, اور یہ سسٹم اتنا پروان چڑھ چکا ہے, آپ کہاں کہاں لڑیں گے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں. دیکھیں جو آپ کی آواز ہے, میں گزشتہ کئی سالوں سے اپنی آواز لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ جناب یہ دیکھو یہ زیادتی ہو رہی ہے کراچی کے ساتھ. یہ سسٹم میں دیکھیں, یعنی کوآپریٹو سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں اس میں سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ اس سوسائٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور 4 سال پہلے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد وہاں پر سارا کام ہو رہا ہے اور سسٹم کے نام پہ کام ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ ہم یہی سوال کرتے ہیں جو ہے نا, اگر پیپلز پارٹی کر رہی ہے یا کوئی بھی کر رہی ہے, ہم مراد علی شاہ سے بھی اپیل کرتے ہیں, سسٹم ان کے پاس ہے, انہیں ختم کرنا ہوگا. اگر آج نہیں ختم کریں گے کل ختم کریں گے, ختم ہونا ہے. اور ہم جو کراچی کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, کراچی کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کراچی کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا ایک واحد حل ہے کہ کراچی کو ایک الگ انتظامی یونٹ بنایا جائے. کراچی کے لوگوں کا جو استحصال ہو رہا ہے, کراچی کے لوگوں کا جو استحصال ہو رہا ہے اس کا صرف اور صرف واحد حل ہے کہ سندھ کے اندر 7 انتظامی یونٹ بنائے جائیں, پاکستان کے اندر 29 انتظامی یونٹ بنائے جائیں, تاکہ لوگوں کو انصاف ان کے دروازے پہ ملے, کورٹیں ان کے گھر کے دروازوں پر کھڑی ہوں, انصاف ہیلتھ سب چیزیں ان کو وہاں پر ملیں. یہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الگ الگ انتظامی یونٹ بنایا جائے اور فوری طور پر کراچی کو الگ انتظامی یونٹ بنایا جائے. آپ نے حلقہ بندیاں کراچی کے اندر کر کے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا. ایک ڈی سی بیٹھا ہوا ہے کرنگی کے اندر اور وہ گجرات تک کا ڈی سی ہے. کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ کیا ڈی سی یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ یہ جو حلقہ بندی ہوئی ہیں اس کو مانتے ہیں آپ کراچی؟ دیکھیے حلقہ بندیاں تو ویسے بھی غلط ہوئی ہیں. جو سیاسی پارٹیاں ہیں, جو یہاں کے جو لوگ ہیں, جو یہاں کی جو پارٹی ہے اس کا کام ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ یو سی لیول پر جو ہے نا ایک جگہ پہ 15,000 پہ یو سی ہے اور ایک جگہ پہ 2 لاکھ پہ یو سی ہے. یعنی پہلے تو یو سی لیول کو تو برابر کرو. جو کراچی کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, کراچی کا جینوسائڈ کیا جا رہا ہے, کراچی کا جینوسائڈ کیا جا رہا ہے, کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے.
اس جینوسائڈ کے خلاف ہم آواز بلند کر رہے ہیں اور آواز بلند کرتے رہیں گے. اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے اسی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اور کراچی کی عوام سے، کراچی کے پٹھانوں، پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں اور مہاجروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ایک ہو کر کراچی کے لیے کھڑے ہوں. آج آپ کی سوسائٹیوں پہ قبضہ ہو رہا ہے. آپ سوسائٹیوں کی حالت دیکھیں، یعنی ایسی سوسائٹیاں ہیں جہاں ہزار 1200 پلاٹ ہیں اور ان پلاٹوں کو مکمل طور پر سسٹم نے لے کر فروخت کر دیا ہے. یعنی جن کی جو سوسائٹی کے جو ممبران ہیں، جو 80 سے ممبران ہیں، جو 70 سے ممبران ہیں، ان کو پلاٹ نہیں ملا. 2020، 2021، 2022، 2024 کے اندر ان تمام پلاٹوں کو دوبارہ ری سیل کر دیا گیا سسٹم کے نام پر. وہاں بیٹھ کر ایڈمنسٹریٹر بٹھا کر ہم کورٹ میں آپ کھڑے ہیں، کیا امید ہے آپ کو کہ اس کا کوئی حل نکلے گا یا نہیں؟ دیکھیں، امید پہ دنیا قائم ہے. انسان کی جو آخری ہماری امید ہوتی ہے وہ یہی کورٹ ہے. اور اس کے بعد ہماری اپیلیں ہیں جو ہم آرمی چیف سے کر رہے ہیں کہ جناب، اس سے پھر میں تیسری دفعہ کہوں گا کہ جس طرح رافیل کو اڑایا اسی طرح اس کراچی سے سسٹم کو بھی اڑایا جائے.